قرآن میریکلز کی اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے ایمبریولوجی اور ایمبریو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ میریکلز کو اکٹھا کیا ہے۔ پہلا میریکل سورہ قیامہ کی آیت نمبر 37 کے اندر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ حقیر پانی کی ایک بوند نہیں تھا جو رحم میں ٹپکائی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا ہے وہ ہے نطفہ۔ نطفہ بیسیکلی سپرم کو کہا جاتا ہے، اور اگر آپ گوگل کے اندر لکھیں سپرم تو سپرم بیسیکلی میل ریپروڈکٹیو سیل ہوتا ہے جس کی شکل ٹیڈپول جیسی ہوتی ہے۔ سائنٹسٹ نے یہ ریسنٹلی ڈسکور کیا ہے کہ جو لیکوڈ نکلتا ہے اس کا ایک چھوٹا سا سیل ریپروڈکشن کے لیے کافی ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ سپرم نہیں تھا ایک سیمن کا، یعنی کہ ایک چھوٹا سا پارٹ سیمن کا جو ایجیکولیٹ ہوتا ہے، یعنی جو نکلتا ہے۔ اراؤنڈ 200 ملین سپرم سیلز ایک ایجیکولیشن کے اندر نکلتے ہیں، جس کے اندر سے صرف ایک یا دو سپرم سیل جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ریپروڈکشن ہوتی ہے۔ دوسرا میریکل بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، جب سورہ نجم کی آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ کہ اسی نے جوڑے نر اور مادہ پیدا کیے نطفہ سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ورڈ نطفہ ہی یعنی کہ سپرم ورڈ یوز کیا ہے، جو کہ ایک میل ریپروڈکٹیو سیل ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بچے کے جینڈر کے لیے رسپانسبل میل سپرم سیل ہوتا ہے، جو کہ ریسنٹلی ڈسکور کیا گیا ہے۔ تیسرا میریکل سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 کے اندر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ایمبریولوجی کے ڈیفرنٹ سٹیجز کو ایک الگ الگ ورڈ کی طرح ڈیفائن کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوبارہ سے وہی ورڈ نطفہ یوز کیا ہے جو کہ سپرم سیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو پھر علقہ بنایا۔ علقہ جو ہے بیسیکلی ایک لیچ کو کہا جاتا ہے عربک میں، اور سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا ہے کہ جو فرسٹ سٹیج آف ایمبریولوجی ہوتی ہے وہ اس کی شیپ ایک لیچ کی طرح ہی ہوتی ہے۔ علقہ کے بعد دوسرا سٹیج ہے مدغتن۔ اب مدغتن جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کی جائے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی چبائی ہوئی چیز ہو، اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو سیکنڈ سٹیج آف ایمبریولوجی ہے اس کے اندر جو یہ ہوتے ہیں ایمبریو، اس کی شیپ بالکل چیوڈ ہوئی جیسے کوئی ہوئی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی جو بیک بون ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ مدغتہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو پھر بونز کا سٹرکچر دیتے ہیں، اور ان بونز کو ہم پھر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اور یہ بھی سائنٹیفک میریکل ہے کہ قرآن پاک نے پہلے بتایا کہ ہم پہلے بونز ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے بعد گوشت چڑھاتے ہیں، جو کہ آج تک انڈسکورڈ تھا۔ چوتھا میریکل سورہ الانسان کے اندر ہے، جو کہ انسان کی سینسز ڈیولپمنٹ پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر وہی ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے نطفہ یعنی کہ سپرم کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا بنایا۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے سینس جو بتائی ہے وہ سننے کی، اور اس کے بعد دیکھنے کی سینس بتائی، اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریالٹی ہے کہ پہلے ہیئرنگ سینس بنتی ہے، اس کے بعد انسان کو دیکھنے کی طاقت ملتی ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کوانسیڈنس ہو سکتا ہے، کوئی اتفاق ہو سکتا ہے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 78 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر یہی پیٹرن بتایا کہ ہم نے انسان کو کان، آنکھیں اور عقل دی، اور سائنٹسٹ یہی بتاتے ہیں، یہی سیم پیٹرن ہے کہ انسان کے پہلے کان ڈیولپ ہوتے ہیں، اس کے بعد ویژن، اور اس کے بعد انسان کے انٹلیکٹ، ہارٹ وغیرہ۔ پانچواں میریکل سورہ زمر کی آیت نمبر 6 کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر بڑے پریسائز طریقے کے ساتھ انسان کی ڈیولپمنٹ کو بڑے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ انسان کو ہم نے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 8 سٹیجز میں ڈیولپ کیا۔ سائنٹسٹ نے جو انسان کی سٹیجز آف ڈیولپمنٹ بتائے ہیں، اس کے اندر میوسس کو اگر آپ اسٹڈی کریں وہ بھی 8 سٹیجز ہی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب کچھ علماء ہیں انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کسی اور طرح کی ہے، تو اگر اس پوائنٹ کو سکپ بھی کر دیں تو جو نیکسٹ پوائنٹ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر رکھا، 3 اندھیروں کی لیئرز کے اندر رکھا، اور سبحان اللہ اس کے اندر یہی ہے کہ ماں کے پیٹ کی 3 لیئرز ہوتی ہیں، جس کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے طریقے سے اور بڑی حفاظت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو کوئی ریسرچر تھے، نہ سائنٹسٹ، نہ ایسٹرولوجسٹ۔ ان کے پاس اتنی پریسائز ڈیٹیل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو یہ ڈیٹیلز کسی ایسی ہستی نے دی ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق بات سمجھنے کی، پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔